الرحمن الرحیم صلوات علیکم درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت میں چلے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ حج سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے ذات واجب نے معبود الامجدل نے خدائے مطلق نے اپنے معبود بالحق ہونے کا فلسفہ سمو دیا ہے اس آیت کے اندر خطاب اپنے مقاصد کے ترجمان سے کر رہا ہے علم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فرمایا میرے حبیب کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ساتوں آسمانوں کے رہنے والے میرا سجدہ کرتے ہیں
کرتے ہیں یہ تمام چیزیں. میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ فہرست گنتے ہوئے آپ کو غلطی نہ لگے. آسمان والے سجدہ کرتے ہیں، زمین والے سجدہ کرتے ہیں، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، کثیر انسان سجدہ کرتے ہیں. میں نے کائنات میں دو علی دیکھے. عرش والا علی کہتا ہے یہ سارے میرا سجدہ کرتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا بھیگار دینے کون آیا ہے اور حقیقت کے موتی چننے کون. جو کچھ لینے آیا ہے وہ سر اٹھائے. عرش والا علی کہہ رہا ہے آسمان والے میرا سجدہ کرتے ہیں، زمین والے سجدہ کرتے ہیں، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، مویشی سجدہ کرتے ہیں. اور فرش والا علی کہہ رہا ہے ایھا الناس یطیعنا کل شیء حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وفضل پنجتن بلند تر نعرہ جیتے رہو جب تک دل ہے تمہارا. تم نے میری تھکن اتار دی. کیا فرما رہا ہے شوہر بطول؟ یطیعنا کل شیء حتی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والجنت والنار. فرش والے علی نے اپنی فہرست میں دو چیزیں بڑھا کے بتائیں. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرا سجدہ کرتی ہیں. علی فرماتے ہیں زمانے والوں ہر شے ہماری اطاعت کرتی ہے. ساتوں آسمان ہماری اطاعت کرتے ہیں، زمینیں ہماری اطاعت کرتی ہیں، سورج ہماری اطاعت کرتا ہے، چاند ہماری اطاعت کرتا ہے، ستارے ہماری اطاعت کرتے ہیں، پہاڑ ہماری اطاعت کرتے ہیں، درخت ہماری اطاعت کرتے ہیں، جانور ہماری اطاعت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جنت ہماری اطاعت کرتی ہے، جہنم ہماری. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ وہ والا علی کہتا ہے یہ ساری چیزیں میرا سجدہ کرتی ہیں. زمین والا علی کہتا ہے یہ ساری چیزیں ہماری. حتیٰ کہ جنت جہنم دونوں ہماری اطاعت کرتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر میرے سامنے سرحد ادراک پر مجھ سے بچھڑ نہیں گئے تو تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھائیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں. علی کہتا ہے میری عبادت کرتی ہیں. علی کہتا ہے میری کیا کہنے. کیا کہنے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ خدا کہتا ہے یہ میری عبادت کرتی ہے، مرتضیٰ کہتا ہے یہ میری اطاعت کرتی ہے. اور میں نے سرور یہ بات چھیڑی نوید اس لیے ہے بڑے بڑے عوام تو پھر بیچاری عوامی ہوتی ہے. بڑے بڑے دعویٰ داران علم کو عبادت اور اطاعت کے فرق کا پتہ ہی نہیں. لوگ عبادت کو بڑا سمجھتے ہیں. آج میں فیصل آباد کے گراؤنڈ قریشیہ میں دیواروں پہ لکھ کر جانا چاہتا ہوں کہ عبادت سے اطاعت بڑی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ عبادت سے اطاعت بڑی ہے. بے شک. سر اٹھانا.
इबादत जवारिह पर, आज़ा पर हुकूमत करती है, इताअत दिल पे हुकूमत करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ में आई मेरी बात? सुभान अल्लाह की बात, सुभान अल्लाह, इबादत, सुभान अल्लाह, इबादत अगले दफा बिस्मिल्लाह, आज़ा पर, जवारिह पर हुकूमत करती है, इताअत दिलों पे हुक्मरानी करती है। बेशक सर उठाना, इबादत पर इताअत हुकूमत करती है। क्या कहने, किबला सुभान अल्लाह, इबादत हो और इताअत न हो क्या फायदा नहीं। इबादत में नक्श हो, इताअत में न हो, फायदा ही फायदा है। हाँ, इबादत में नक्श रह भी जाए मगर अगर इताअत में भैदवार नहीं है तो फायदा है। लेकिन इबादत जितनी हो, इताअत ना हो। सारे खाओ तमाम शिया सुन्नी दोस्त, शैतान ने इबादत की थी, इताअत नहीं की। सुभान अल्लाह, जो शैतान आबिद था, मुती नहीं था। क्या कहने के, हाँ, इबादत में अगर नक्श होता खुदा माफ कर देता। ये इताअत का नक्श था कि जिसने पहले दिन से बाबे तौबा बंद कर दिया। सर उठाना। अभी भी अगर कोई नहीं समझ सका तो मैं चाहता हूं ये बच्चे भी अपनी झोली में कुछ डाल के ले जाएं। भाई, इबादत सर झुकाने का नाम है और इताअत सर कटाने का नाम है। इबादत क्या कहने, सर झुकने का नाम, इताअत सर कटने का नाम है। हाँ, इताअत इबादत में मुदाखलत कर सकती है। इबादत इताअत के दरवाजे पे खड़े होने की जरूरत भी नहीं कर सकती। नहीं बल्ले बड़ी बड़ी बात पल्ले नहीं पैनी, क्योंकि मखदूमा कायनात दा जेड़ा खुतबा है ना बीबी पाक दा, ये असें जेड़ी तुहानू नमाज दित्ती है, ये ते तुसीं अमल कर गए ते सानू कंड कर गए। नाराए हाज़री। नहीं मगर कलम मैं चाहता हूँ कि एक एक बंदा समझ के उठे यहाँ से। ये खाली खोली दावा नहीं, तफसीरें भरी पड़ी हैं, तरफ़ैन की भरी पड़ी हैं। शिया हज़रात अपनी पसंद के आलम से पूछ लें, अहले सुन्नत भाई अपनी पसंद के आलम से पूछ लें। एक सहाबी, बाद में उबई बिन काब, बाद में शहीद, भारत जो भी था, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? इबादत कर रहा है। रसूल ने आवाज दी, उबई सुन लिया, तेज पढ़ना शुरू की नमाज। दूसरी आवाज दी, उबई और तेज, उबई सलाम फेरा, लब्बैक या रसूलल्लाह। पहली आवाज नहीं सुनी,
या रसूल अल्लाह सुनी, जवाब क्यों नहीं दिया? कौन तो उसल्ली, नमाज पढ़ रहा था, फरमाया तोड़ी क्यों नहीं? कुरान कह रहा है समझ नहीं आ रही मेरी बात नहीं? फरमाया तोड़ी क्यों नहीं? क्या कहने किबला? ये इताअत है जो इबादत पे हुकूमत कर रही है। तोड़ी कर मैं अल्लाह की पेशी में था। मैं उबई तुम तो बहुत बड़े कारी कुरान हो, अमा करातल कुरान, कुरान पढ़ते नहीं हो? अल्लाह नहीं कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व रसूल इज़ा दाअकुम, ईमान वालों जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, जब बुलाए। वरना अल्लाह कह देता सिवाय नमाज के। क्या कहने किबला? समझ आ रही? नहीं, उसने तो कहा जब बुलाए, हाँ जब बुलाए, इरादा जब बुलाए फौरन जवाब दो। ये इबादत में इताअत का दखल है? हाँ, तू कोई मिसाल दे, तू कोई मिसाल दे। इसके बरक्स मेरे पास डॉक्टर जफर ऐसी मिसाल है, जमीन टल जाएगी, जमान टल जाएगा, मेरी दलील नहीं चलेगी। इसके बरक्स मैंने कायनात के मोहम्मद मुस्तफा के बाद उससे बड़ा आबिद ही कोई नहीं, जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मोहम्मद का सर अली की झोली में है, सूरज डूबता जा रहा है, अली इताअत में था, नमाज जाने दी, मोहम्मद को नहीं बजाया। जी जी सुभान अल्लाह। हाँ, अली से बड़ा नमाजी ला। बल्कि भाई दोबार मैं गुस्ताखी की माफी मांगता हूँ, मौला अली से भी, मोमिनीन से भी। अली नमाजी कहाँ है? अली तो नमाज है। खुद फरमाते हैं अना सलातुल मोमिनीन व सियामुहुम, मैं मोमिनीन की नमाज भी हूँ, मैं उनका रोजा भी हूँ। नमाज है अली। इसलिए गालिबन इसी मिंबर से मैंने तुम्हें बताया है, कुछ चीजें नमाज बातिल कर देती हैं। उनमें फेल कसीर, जाती कलाम, यानी नमाज की क़िरात छोड़कर, तस्बीह को छोड़कर कोई और बात कर लेने से नमाज बातिल हो जाती है। फेल कसीर करने से, यानी खारिश उठी, हल्के से खुजा सकते हो, लेकिन पास गुजरते हुए बंदे को अगर यूं करके बुला लिया, नमाज गई। अगर थके नहीं मेरे सामने तो आपको याद होगा अली बादशाह नमाज पढ़ रहे थे भी रकू में। ऐसा ही ना, रकू में थे, साइल सामने था, अली ने हाथ के इशारे से बुलाया और फिर हाथ फैलाया कि अंगूठी उतार ले, फेले कसीर है। गजनफर ऐसा करता तो बातिल थी, यहाँ आयत विलायत आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो अब कायनात का कोई आलिम है कलेजा किसी का फतवा दे कि नमाज टूटी या रही? पक्की बात, सब मुत्तफक नहीं, पिछले मोहल्ले का ख्याल करो। अच्छा जी, इसी तरह अपना जाती कलाम करने से नमाज बातिल हो जाती है। वो रकू की बात थी, रकू से भी बड़ा रुकन है सजदा। अली बादशाह सजदे में है, ज़र्ब पड़ती है, कहते हैं फुज़ तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। नमाज की किरात छोड़ के जाती कलाम किया, दे फतवा। कोई नहीं देता। मैं
आलिम एक एक फकीह के दरवाजे पे गया, फिर मैं ऐसा करता तो बातिल हो जाती। अली ने ऐसा किया, फेल कसीर भी किया, बातिल नहीं हुई, उल्टा विलायत किया है ताली। यहाँ अली ने जाती कलाम किया, बातिल नहीं हुई, वजह क्या है? मुझे हर साहिब इल्म ने डांट के चुप कराया कि गजल पर हिज़्यान न बकना, गुस्ताखी न करना। कोई नमाजी ऐसा करता तो बातिल हो जाती। अली नमाजी नहीं, अली खुद नमाज है। नमाज की मर्जी, जिससे जो खिलवाड़ करे है, चाहे तो जवानी में साहिल को बुला ले, चाहे तो कभी बचपने में कायनात के बड़े नमाजी की पुश्त पे बैठ जाए। इसलिए थक गए तो बस मैं राजी हूं। अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई? इबादत में ये दमखम नहीं कि वो इताअत में मुदाखलत करे, जैसा कि अली ने रसूल को नहीं जगाया, इताअत को नहीं छोड़ा, इबादत को छोड़ा। फिर सूरज पलटाया, वक्त को वही लाए जहां से छोड़ा था। अल्लाह अकबर। बताया कि इताअत की हुकूमत क्या होती है, क्योंकि सूरज इताअत करता था अली की। अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है मेरी बात दोस्तों? क्योंकि इताअत सिर्फ आपको तो आ रही होगी, मैंने सारे मजमे से भी पूछना होता है। हाँ जी, क्योंकि रसूल की इताअत कर रहा था खुद अली, अली की इताअत वाजिब थी सूरज पर गया हुआ लौटा। और नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। अभी तो सरोवर मैंने आयत पढ़ी, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि वश्शम्स वल कमर। रसूल क्या तूने देखा नहीं, सूरज भी मेरा सजदा करता है। और में रसूल ये कहते हैं कि इन्ना लिश्शम्स सजदतैन हिना ततलउ मिन मशरिकिहा व इंद गुरूबिहा लहा सजदतुन तवीलतुन। दो सजदे करता है सूरज, जब उभरता है उभरने से पहले सजदा करके उभरता है, और जब डूब जाता है तो फिर डूबने के बाद तवील सजदा करता है। अभी सूरज ने सर रखने का इरादा किया था, अली ने कहा वापस आ। इरादे ठीक है। सूरज की हालांकि इबादत का वक्त था, सजदा इबादत थे, लेकिन अली ने इशारा किया, सजदा छोड़ दिया। क्या बात है, इताअत की, क्योंकि इताअत इबादत पे हुकूमत करती है, इबादत इताअत पे हुकूमत नहीं करती। हाँ, देगी ये इतने फजाइल पड़े जाते हैं इनके। इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है, इनकी तो होती नहीं। इनकी जो चीज होती है वो इबादत से बड़ी होती है। और नहीं, और डॉक्टर जफर, क्योंकि गजनफर की आदत है, मैदान भी मर्जी का दे देता हूं और फिर कहता हूं भाग के दिखा। चलो ऐसे ही दुनिया के किसी आलिम से लिखवा के ला कि नमाजी नमाज पढ़ रहे हो और कोई बंदा बैठ के जमात को फकत देख रहा हो, पढ़ न रहा हो, क्या उसकी इबादत हो जाएगी? सब कहेंगे कि नहीं होगी। जिनके बारे में तू उंगली उठा रहा है कि इनकी इबादत तो नहीं हो सकती, जो तू अल्लाह की इबादत करता है उसमें तो मुशक्कत है, इनको फकत देखते रहो इबादत होती है। समझ में आ रही है?
سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں فقط دیکھنا عبادت. نماز پڑھنا پڑتی ہے. نماز کا ذکر کرتے رہنے سے نماز معاف نہیں ہو جاتی, لیکن ان کا ذکر عبادت. نماز پڑھنا ضروری ہے. نماز سے لاکھ محبت کرو, جب تک نہ پڑھو عبادت نہیں ہوتی. ان کی محبت عبادت. آؤ میرے بزرگوں, بھائی اور عزیزوں, الحمدللہ کا قرآن تمہارے سامنے ہے. جہاں بھی اللہ نے جہاں بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا. اور ہاں سرور ایک بات اور بتاتا چلو, اللہ نے عبادت انسان سے مانگی ہے اور اطاعت صاحب ایمان سے مانگی ہے. سمجھ میں آئے گا؟ میں آیت پڑھتا ہوں, سورہ بقرہ پڑھ لینا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اولی الامر کی. عبادت انسان سے مانگی, اطاعت مومن سے مانگی. عبادت کو رب سے جوڑا, اطاعت کو اللہ سے جوڑا. سمجھ آ رہی بات؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, رب کی عبادت. اور میرا چیلنج ہے, جاؤ حفاظ قرآن تک یہ چیلنج لے جاؤ, علماء قرآن تک یہ چیلنج لے جاؤ. اطاعت کا تعلق ایک آیت میں بھی ربوبیت سے نہیں. یعنی کہیں مجھے دکھاؤ اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا ربکم, رب کی اطاعت کرو. نہیں, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. جتنا ربوبیت سے الوہیت بڑی ہے, اتنا عبادت سے اطاعت بڑی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ تو جہاں بھی اللہ نے ڈاکٹر ظفر اپنی اطاعت کا ذکر کیا, مجھے ایک آیت دکھاؤ قرآن میں کہ اللہ نے اکیلے کہا ہو اطیعوا اللہ. ہاں میں ڈنگے کی چوٹ پر میدان میں کہہ رہا ہوں, سبھی کر پہ کہہ رہا ہوں, ایک آیت میں بھی نہیں. جہاں بھی اطیعوا اللہ کہا, آگے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا. یعنی اللہ نے اپنی اکیلی اطاعت کہیں نہیں گنوائی, ہاں رسول کی اکیلی گنوائی. نہیں, میں خود اطاعت کے حوالے سے آیت پڑھتا ہوں. ہاں لفظ اطاعت کے حوالے سے, اطیعوا کے حوالے سے. میں خیال تک گئے ہوں. ہاں میں نے تو قوت خرید تک پڑھنا ہوتا ہے کہ جہاں تک سورہ محمد بلندر صلوات علی حق نعرہ سورہ نور. کون سا سورہ؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. نماز پڑھ کے اور آگے کہتے ہیں لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے. یعنی نمازی تھے, رحم کے قابل نہ تھے. زکوٰۃ دے چکے تھے, رحمت کے حقدار نہیں تھے. ہاں نمازی بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کر چکے. پھر کہہ رہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, رسول کی اطاعت. یہاں اپنا نام نہیں لیا کیونکہ اللہ کو پتا ہے میں تو لفظ ہی لفظ ہوں.
میں تو غیب ہی غیب ہوں، مجھے کس نے دیکھا؟ ہاں نہیں، رسول کی اطاعت کرو، جسم والے کی، بدن والے کی، جس سے وہ محبت کرے تم کرو، جس سے وہ نفرت کرے تم کرو، جس کے دروازے پہ وہ رکے تم رکو، جس کے ہاں بلکہ تم تو زیادہ کرو، رسول رکے تم جھکو۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، میں آ رہا ہوں مجلس پڑھنے، میرے ساتھ میرا ملازم بھی ہے، میں کسی کو دیکھ کر رک جاتا ہوں، وہ نہیں سوچے گا جس کے لیے یہ رک گیا ہے مجھے جھک کے ملنا چاہیے؟ تو رسول کے رکنے کے جواب میں ہمارا جھکنا ہونا چاہیے۔ تو جس کے دروازے پر رسول رکے تم جھکو، جس کے گھوڑے کی رکاب رسول پکڑے تم اس کے گھوڑے کی شبیہ کو جھک جاؤ۔ جی، اور پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ملتی فیصل آباد والوں جس میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ جس نے اللہ کی عبادت کی اس نے رسول کی اطاعت کر دی۔ دکھاؤ کہیں۔ پچھلے والے والا تھک تو نہیں گئے ہوگا، ٹھیک بیٹھے ہو، جیتے رہو۔ کہیں ملتا ہے تو دکھاؤ کہ اللہ نے کہا کہ جس نے میری عبادت کر لی اس نے رسول کی اطاعت کر لی، یہ نہیں ملتا۔ اس کے برعکس ملتا ہے، سورہ نساء کو پڑھنا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تو میں جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے میری کر لی۔ تھوڑا سا ادھر نہیں ہو سکتا؟ اس کو آگے کرو۔ ہاں ٹھیک۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ چلے تو نہیں گئے دوست؟ میں یوتے رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی میری کر لی۔ ہر جگہ جہاں اطاعت کا حکم دیا اپنا نام پہلے لیا، رسول کا بعد میں۔ اللہ جانے اس آیت میں کیا ہوا، رسول کا نام پہلے لیا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں ایک ایک لفظ کو پیستے پیستے کتنا وقت لیتا۔ میں ایک ایک منٹ میں پتہ نہیں تمہاری جھولیوں میں کیا کیا ڈالتا چلا جا رہا ہوں، آگے اور آگے اور آگے کا سفر کرتا جا رہا ہوں۔ میں یطیع الرسول، پہلے رسول کا نام، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اب اگر میرے سامعین کے اذہان میں یہ بات نقش ہو چکی ہو، راسخ ہو چکی ہو کہ عبادت چھوٹی ہے، اطاعت بڑی ہے، عبادت رشد اور بلوغ کے بعد ہوتی ہے، اطاعت عالم یعنی جب تک بچہ بالغ اور راشد عاقل نہ ہو جائے نماز واجب نہیں، روزہ واجب نہیں، سمجھ آ رہی واجب نہیں؟ جی جی، اور اگر ضرورت سے زیادہ بوڑھا ہو جائے تو پھر بھی شریعت رعایت پہ رعایت دیتی چلی جا رہی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھنے کی پوزیشن نہیں ہے، لیٹ کے پڑھ، لیٹنے کی پوزیشن نہیں ہے، اشارے سے پڑھ، اشارے کی نہیں ہے، ارادے سے پڑھ، سچی آ گیا ہے تو معاف کیا۔ اللہ اکبر ہے، اللہ جانے۔ سمجھ میں آ رہے میری بھائی یا نہیں ہے؟ یعنی دیوانہ ہو گیا ہے تو شریعت کہتی ہے جا معاف کیا،
لیکن اطاعت وہ ہے 1 منٹ کے بچے پر بھی واجب. جڑا نعرہ سی نا اگر سارے اٹھ کے بھی لا دیں تو گل کوئی نہیں سی, لیکن تواڈے واسطے بیٹھ کے ہی ہے. نعرہ جی جو ایک جو ابھی ابھی آیا ہے دنیا میں اس پہ بھی واجب, جو 100 سال کا بوڑھا ہے اس پہ بھی واجب, جیسے صاحب شعور پہ واجب. ہاں ایسے فرزانے اور دیوانے دونوں پر واجب. جی اور میرا مولا فرماتے ہیں ہر شے اطاعت کرتی ہے ہماری. عبادت صرف آسمان والے کرتے ہیں, ہماری اطاعت خود آسمان بھی کرتے ہیں. جی آسمان نماز نہیں پڑھتا, اطاعت کرتا ہے. زمین نماز نہیں پڑھتی. پلے پڑھ رہی ہے میری بات یا سر سے گزرتی جا رہی ہے؟ اطاعت کرتی ہے, ہر شے پر اطاعت واجب, حتیٰ کہ جنت پہ واجب, جہنم پہ واجب, ہماری اطاعت ان پر بھی واجب. اللہ اکبر. ہاں میں پھر واپس آتا ہوں یہیں, تھکے تو نہیں ہو نا؟ علامہ ابو الفضل نبوی قمی نے ایک جملہ لکھا ہے, مجھے بڑا پیارا لگا ہے, بہت پیارا لگا ہے. ہاں اگر ہوتے آج تو میں ہاتھ چوم لیتا ان کے. وہ کہتے دنیا والوں 14 کے ارادے کے سامنے کائنات کا حیولہ ایسے مسخر ہے جیسے انسان کے ہاتھوں میں موم. چھڑ گیا خدا دے نام نال رہا جے. نعرہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنے نام سے پڑھ دیتا یہ جملہ, مگر نہیں, یہ خیانت ہے. ہاں جس کا ہے اس کا ہے. وہ فرماتے کائنات کا حیولہ یعنی کائنات کا مادہ, مادہ, ہاں اسی کو علمی اصطلاح میں حیولہ کہتے ہیں. کائنات کا مادہ 14 کے ارادے کے سامنے. یہ فرق سمجھ میں جی, ان کے ہاتھوں میں نا ان کے ارادے کے سامنے ایسے ہے جیسے بندے کے ہاتھ میں. بازار سے کل ½ کلو موم خرید لینا, موڑ کے گھوڑے کی شکل بنا دینا. اب اتنے سے بچے سے پوچھنا بیٹے یہ کیا ہے, کہے گا گھوڑا. اب اسے توڑ کے اونٹ کی شکل بنا دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ اب وہی بچہ کہے گا یعنی موم وہی ہے, ہاتھوں میں مسخر ہے. چاہو تو گھوڑا بنا لو, چاہو تو اونٹ بنا لو, چاہو حلال جانور بنا لو, چاہے حرام جانور بنا لو. 14 کے ارادے کے آگے مادہ ایسا مسخر ہے, چاہے مادہ مرد کا ہو. اگر 14 میں سے کوئی کہے مردوں میں آتے ہوئے حیا نہیں آئی, حکم نہیں دیا, یہ نہیں کہا کہ کونی امراتن تو عورت ہو جا. میں اگر ڈاکٹر ظفر یہاں جملہ بول دوں حقیقی 95% ظرف چھلک پڑیں گے, اور میں مومن کا نقصان نہیں چاہتا. اللہ اللہ اللہ, اے اللہ
اللہ جانے تو نے اس گھر سے کتنا پیار کیا ہے اور اسے کتنے اختیار دیے ہیں. خود کہتا ہے ہو جا, یہ نہیں کہتے ہو جا. تو کہتا ہے کن, یہ نہیں کہتے کن. آواز قدرت ہزیان بکنے لگا ہے. میرا کن کہنا بھی میرا ہے اور ان کا کن نہ کہنا بھی میرا ہے. ان کے ارادے کے آگے کائنات کو حیولہ مسخر ہے. ذرا کان لگا کے سن. علی کوفے میں کہہ رہا ہے, حسن مدینے میں کہہ رہا ہے, رضا سنا آباد میں کہہ رہا ہے, علی نقی سامرہ میں کہہ رہا ہے, اور 12واں سرداب میں کہہ رہا ہے کہ نحن ارادت اللہ, ہم 14 اللہ کا ارادہ ہی تو ہے. کچھ کہتے ہیں حیدر کو ودیت ہے مشیت, ودیت میں آتا. کچھ کہتے ہیں حیدر کو ودیت ہے مشیت, میں کہتا ہوں حیدر کی طبیعت ہے مشیت. میں کہتا ہوں حیدر کی طبیعت ہے مشیت. کیا اس کے عمل پہ میں قلم اپنا اٹھاؤں جس پہ کرے توحید کی نیت ہے مشیت. عزیز نبی, تمہاری سروائی پر یہ بتا دینا ہر شخص کے لیے مجھ پہ واجب نہیں بلکہ اوجب ہو گیا. دیکھیں جو بھی عمل ہے, ویسے تو ایک پھر الگ موضوع اس پہ اشرا ہو سکتا ہے کم از کم, کہ اللہ نے ہر شے کے 2 وجود بنائے ہیں, ایک ظاہری ایک باطنی. کوئی چیز اکیلا وجود نہیں رکھتی. ہر ممکن اللہ واجب ہے, باقی ہر کوئی, ہر ممکن زوج ترکیبی ہے. اس میں یعنی 2 چیزیں ضرور ہوں گی, چاہے وہ شاید جتنی منفرد دکھائی دے پھر بھی 2 چیزوں سے خالی نہیں ہوگی. ایک اس میں مادہ ہوگا, ایک اس میں صورت ہوگی. یعنی مادہ بھی ہوگا اور کوئی نہ کوئی صورت بھی ہوگی. تو یہ زوج ہے. فرد مطلق اور فرد حقیقی صرف اللہ ہے. تو اس نے ہر شے کا سرور ظاہر بھی بنایا ہے, باطن بھی. یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ تو ظاہر ہے, اس کا باطن بھی ہے. 5 نمازوں کا الگ الگ باطن ہے, پھر ایک ایک نماز کا الگ الگ باطن ہے. 5 نمازوں کی 5 نور نمائندگی کرتے ہیں. الظہر رسول اللہ, ظہر کی نماز کا باطن رسول ہیں. والعصر امیر المومنین, نماز عصر کا باطن علی ہے. اسی لیے کہتا ہے والعصر, نماز عصر کی قسم. چلے دینے گا میرے دوست. والمغرب والمغرب فاطمۃ الزہرا, مغرب کا باطن مخدومہ کونین ہے. والعشاء الحسن, نماز عشاء کا باطن جناب حسن ہے. والفجر الحسین, اور نماز فجر کا باطن حسین. یعنی یہ تو ہے 5 نمازوں کا باطن. اب ایک نماز میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, قعود بھی ہے, نیت بھی ہے. سر اٹھانا, تمہاری نیت سے مجھے یہ جملہ سامنے آ گیا اور مجھے کہنا پڑا. القیام رسول اللہ, قیام کی نمائندگی تمہارا رسول کرتا ہے. قیام پہ حکومت ہے,
اسی لیے ابئی قیام میں تھا, رسول نے کہا نماز توڑی کیوں نہیں, آیا کیوں نہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں, کیونکہ قیام کے نمائندہ رسول ہیں, اس لیے قیام پہ زبر کر دی, حکومت ہے رسول کی. والرکوع امیر المومنین, رکوع کا باطن تیرا نجف والا ہے. والقعود هو الحسن, قعود جو تشہد میں بیٹھتے ہو اس کے نمائندہ حسن ہے, اسی لیے تو جنگ نہیں کی, کیونکہ قعود بیٹھ جانے کو کہتے ہیں. والسجود هو الحسین, سجدے کا باطن حسین ہے, اسی لیے تو سجدوں پہ حکومت کرتا ہے. ہوتا ہی بھی نہیں نہ بولیا, مہربانی کرے. نعرہ قیام رسول, رکوع خیبر شکن, قعود تیرا مولا حسن, سجدہ کربلا والا, والنیت فاطمہ الزہرا, اور نیت کی نمائندہ بطول ہے. یہی تو وجہ ہے کہ نیت ایسی پردہ دار ہوتی ہے کہ نیت کرنے والے کو بھی نظر نہیں آتی. ساڈے کوڑتے یہ نہیں ہٹتے, علامہ صاحب پڑھنے نہیں ملتے, یہ سارے بلادری شامل سارے خون شامل ہے. جدو جناب امیر کا نام دھرتی پہ نہیں جا سکتا. اور جو کہتے ہیں نا کہ پڑھن نہیں دیتے, ان سے کہو کہ کیسٹ سن کے نکال لیا کرے مواد. ایک مجلس میں اگر ایک خمسہ نہ ملے تو جو چور کی سزا وہ میری. نیت تو نیت والے کو بھی نظر نہیں آتی. اللہ جانے میں نے کیا کہا, اللہ جانے کس کے سر سے گزرا. یعنی یہ تو وہ پردے دار ہے جسے شوہر نے بھی نہیں دیکھا. تسی بیٹھے رہ جائے مینوں نہیں پتا. ہاں یہ وہ حقیقت جی, بس سمیٹنے لگا ہوں, نتیجہ دوں. جو شے اس کی عبادت کرتی ہے وہ شے ان کی ہاں اطاعت بڑی ہے. عبادت میں نقص ہو سکتا ہے, عبادت میں ریا ہو سکتی ہے, عبادت میں کھوٹ مل سکتی ہے, عبادت میں نمائش آ سکتی ہے, اطاعت میں کھوٹ ہو سکتا ہی نہیں. کھوٹے دل والا اطاعت کے, دیکھو شیطان میں کھوٹ تھا, اطاعت نہیں کی. ہاں جی, اطاعت تو ہوتی بھی خلوص سے ہے. تو جو شاید اللہ نے گنوائی کہ میری عبادت کرتی ہے وہی میرے مولا نے کہی ہماری اطاعت. دو چیزیں مولا نے جو آیت میں نہیں تھی ارے نے گنوا دی. والجنت والنار, جنت بھی اطاعت کرتی ہے ہماری اور نار, دوزخ بھی. سرور ایک آیت پڑھ دوں. اللہ اکبر, سورہ مومن, کون سا سورہ؟ اللہ فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. فرمایا قیامت کے دن ظالمین کو نہ تو کوئی دوست ملے گا اور نہ کوئی ایسا شفیع ملے گا جس کی اطاعت کی جائے. سمجھ میں آ رہی میری بات جی؟ آیت پڑھی ہے میں نے, آیت پڑھی ہے, سورہ مومن پڑھی ہے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, نہ تو کوئی دوست
اور نہ کوئی ایسا شفاعت کرنے والا جس کی اطاعت کی جائے. معلوم ہوا جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ صرف لفظوں کے سفارشی نہیں. جی میدان قیامت کی ہر شے اطاعت کرتی ہے. اور سرور پھر رہ کے مجھے دنیا اور آخرت کی سرحدوں کے ڈانڈے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو کام علی دنیا میں کرتا تھا وہی آخرت میں کر رہا ہے. دنیا میں ذوالفقار سے کراتا تھا, قیامت کے دن زبان سے کرائے گا. تم دیکھتے نہیں کہ لاکھوں کا لشکر ہوتا تھا, آندھیوں کی طرح علی کی تلوار حملہ کر رہی ہوتی تھی. حملہ کرتے کرتے اچھل کے ایک سر چھوڑ دیا, اگلے پہ گری. ایسے ہی ہوتا تھا نا. یعنی علماء زوار بھائی لکھتے یوں ہیں کہ علی کی تلوار یعنی کر رہی ہے آصف, جیسے بگولوں کی طرح چکر لگا کے آندھی چلتی ہے, یوں چکرا کے برق اوسا بن کے علی کی تلوار چلتی تھی. یعنی منظر یہ ہوتی تھی, اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا, اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا, اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا, اسے مارا اسے کاٹا اسے چھوڑا. اور میدان قیامت میں جہنم کے شعلے لپک رہے ہوں گے. علی اشارہ اپنی انگلی کو تلوار بنا کے جہنم سے کہہ رہے ہوں گے, ہاذ علی وہاذ علی کہاذ علی وہاذ علی کہاذ علی وہاذ علی کہاذ علی. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو, خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. میری ہر مجلس میں آنے والے لوگ جانتے ہیں, ہر مجلس میں پوچھتا ہوں اختتامی لمحات پر یہی جملہ روزانہ کہ لطف آیا یا نہیں. کیوں؟ اپنے لیے نہیں. گھنٹے بھر کی رات سے اگر پیٹ نہیں بھرا تو کیا بھرے گا؟ صرف آپ کے لیے پوچھتا ہوں تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو یہ احساس دلایا جائے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں, جب تک چار آنسو نہ بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی, اسے ہماری خطابتوں سے کوئی غرض نہیں. اسے کے لیے آتی ہے تو بس بہت سا پڑھ لیا, بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے, اس کے لیے دو کے دو جملے کہہ کر میں اجازت چاہ رہا ہوں, بغیر کسی تمہید کے, لگی لپٹی رنگامیزی کے. سلطان کربلا کو جس رشتے سے جتنا زیادہ پیار تھا اللہ نے اتنا کڑا امتحان لیا حسین کا. اللہ اکبر. میں صرف دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ ان کے غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. شیلا مجلس کی مالکہ کے پاس تمہارا موجود ہے, جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ دوبارہ سن لیں. جس رشتے سے زیادہ پیار تھا اتنا کڑا امتحان. بیٹیوں میں سکینہ بڑی پیاری تھی, تم میں سے کون نہیں جانتا. ایک ایک لمحہ امتحان کا قیامت تھا حسین کے لیے. اللہ اکبر. یعنی میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, تمہاری قوم کا خادم ہوں, وکیل ہوں تمہارے مذہب کا, چھوٹا سا چوٹ لگے تو معاف کر دینا. یعنی حد ہے کہ کربلا سے شام تک شمر حرامی نے جتنے تازیان سجاد کو مارے اتنے تماچے معصومہ کو مارے. اب میں شاید اس سے زیادہ مسائل تمہیں نہیں سنا سکوں گا,
جتنے تازیہ نے بیمار کربلا کو، اتنے تماچے حسین کی اس پیاری بیٹی کو۔ میں کہا جس رشتے سے بھی زیادہ پیار تھا، بیٹوں میں اکبر سے بڑی محبت تھی حسین کو۔ پڑھا ہے کتابوں میں، جناب لیلہ سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی ڈھلی رات کے لمحوں میں میری آنکھ کھلتی، میں دیکھتی کوئی پرچھائی ہے جو اکبر پہ جھکی ہوئی ہے، تڑپ کے اٹھ بیٹھتی، من انت علی راس علی اکبر، کون ہے یہ اکبر کے سرانے؟ بلا تشبیہ انگلی ہونٹوں پہ رکھ کے کہتے لیلہ اونچا مت بولو میں حسین ہوں۔ مولا ڈھلی رات میں بیٹے کے سرانے کیا کر رہے ہو؟ رو کے کہتے اکبر کا پیار چین نہیں لینے دیتا، اکبر کی محبت بستر پہ سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور فیصل آباد والو صرف زندگی میں ہی محبت نہیں، کتابیں پڑھو، علماء مقاصد سے پوچھو، تحقیق کرنا، میزوں پہ بس چھوڑنے لگاؤں۔ سر سوار ہوئے نا بلا تشویش، سلطان کربلا کے سر کا نیزہ خولی ملعون کے ہاتھ میں تھا، اکبر کے سر کا نیزہ مرہ ابن منقذ عبدی لعین کے ہاتھ میں تھا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہو قافلہ چل رہا ہو تو کبھی کوئی بندہ آگے کوئی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ کتابیں یہ کہتی ہیں جدھر اکبر کے سر والا نیزہ جاتا، نو کے نیزہ پہ حسین کا سر اسی طرف مڑ جاتا، جس طرف اکبر کے سر والا نیزہ اسی طرف حسین کا سر مڑ جاتا۔ 2-3 منزلوں تک تو شامیوں کو پتہ نہیں چلا، آخر شمر ملعون نے غور کیا یہ تو مرنے کے بعد بھی بیٹے کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے، اب چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ حرامزادے نے اکبر کا سر نیزے سے اتار کے صندوق میں بند کیا، تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال لی۔ فیصل آباد والوں سارا دن حسین کا سر نیزے پہ روتا رہا، پورا دن ٹھنڈی سانسیں لیتا رہا حسین، حتیٰ کہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے اس دن حسین نے نیزے پہ قرآن بھی نہیں پڑھا۔ رات ہوئی پڑاؤ ڈالا، صبح ہوئی، ہر سر اپنی جگہ موجود ہے، حسین کا سر غائب ہے۔ تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں، قلم لے کے شمر سجاد کے پاس آیا، پشت پہ پہلی سطر لکھی، ظالم میرا قصور کیا ہے؟ بتا کہاں ہے تیرے بابا کا سر؟ کہا وہ صندوق کھول جس میں میرے اکبر کا سر تھا۔ فیصل آباد والوں تالا کھولا تو کیا دیکھا؟ اکبر کے لبوں پہ حسین کے لب ہے، اور چومتا بھی جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہاں چھپ گیا تھا بنی ہاشم کے مہتاب؟ تیرا بابا اتنا بے چین رہا تیری پھپھیوں کے پردے کے لیے قرآن نہیں پڑھا۔ اکبر میں سارا دن نیزے پہ آنسو بہاتا رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، بانیان کے مشائخ کی شرف قبول اس میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یہ رضا بیان